السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. محترم سامعین، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 8 تاریخ ہے. آج سے تقریباً 3-4 دن بعد 5 دن بعد 14 اگست کا دن آئے گا. ہمارے پیارے وطن کی آزادی کا دن ہے اور ہم اپنے سابقہ طور طریقوں پر اس دن پر آزادی کے جشن کو منائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن کو قیامت تک تابندہ رکھے، قائم رکھے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہے. ہندوستان پر 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کے بعد انگریز آیا اور اس نے یلغار کیا. مسلمانوں کی اس 800 سالہ حکومت کو پارا پارا کیا گیا اور پھر 200 سال تک تقریباً اس خطے پر اس کا تسلط قائم رہا. علماء کرام کو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے ایک جاندار تحریک کا آغاز کیا. انگریز کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے عوام کو شعور دیا، جاندار نعرے دیے. پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس بنیاد پر عوام اور علماء نے کوشش کی. اہل علم حضرات کی انہی کاوشوں اور قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر اور مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر پاکستان کا جھنڈا لہروایا، حکم دیا. جن لوگوں نے قربانیاں دی بہت بڑی داستان ہے، نہ ختم ہونے والی داستان ہے. قربانیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی. اس آزادی کی نعمت کا تذکرہ قرآن کریم میں بارہا ہوا ہے. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے انعامات کو جب قرآن کریم میں گنواتے ہیں تو آزادی کی نعمت کا بطور خاص اللہ ذکر فرماتے ہیں. میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تمہیں فضیلت دی عالم پر، تمہیں میں نے سلوہ دیا، بغیر محنت کے کھانے دیے، پینے کے لیے سامان کیا، ملک دیے. لیکن آزادی کی جب بات آتی ہے تو اللہ رب العزت بطور خاص اس کا ذکر فرماتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یا بنی اسرائیل. پہلے سے پارہ جب ہم پڑھتے ہیں بار بار یہ آیت ہمیں ملتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین. اسرائیلو ذرا میری نعمتوں کو ذکر کرو، ان کو ذرا مذاکرہ کرو، یاد کرو میں نے کیا کیا نعمتیں کی تم پر، تمہیں عالم پر فضیلت دی ہے میں نے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. تمہیں فرعون سے نجات دی، اس کے ظالم قوم سے نجات دی. وہ ایسے ظالم اور جابر قوم تم پر مسلط تھی جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتی تھی، صرف تمہاری خواتین کو چھوڑتی تھی، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے لوگ تھے وہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے وہاں پر دیکھا کہ یہود و نصارہ عاشورے کے دن بطور خاص روزہ رکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہیں یہ لوگ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یوم تشکر کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون کی قوم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزے کو ہمیشہ قائم رکھا.
موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق ان سے زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا حق مجھ پر زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی اس روزے کو قائم رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کے روزے کو کے تسلسل کو خود بھی جاری رکھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں 9، 10 یا 10، 11 رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کے روزے کے تسلسل کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ نعمت 14 اگست 1947 بمطابق 27ویں رمضان مبارک 1366 ہجری کے نصف رات کو یہ نعمت دی، اور اس رات کا، اس دن کا تقاضا تو یہ تھا کہ پوری قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس عظیم نام کی بنیاد پر، جس عظیم کلمے کی بنیاد پر اللہ سے یہ عظیم نعمت ہم سے ملی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں اس مہینے میں عطا کی جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ پھر رمضان المبارک میں 27ویں شب کو احادیث میں آتا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنی آزادی کی نعمت کو اس قمری کیلنڈر کے ساتھ نسبت دیتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ 78 سال ہماری آزادی کو گزر گئے ہیں کہ ہم نے عیسوی کیلنڈر کے ساتھ اپنی آزادی کی نسبت کو قائم بھی رکھا، اور ہر سال اسی ترتیب پر ہم اپنی آزادی کے جشن کو مناتے ہیں۔ یعنی 78 سالوں میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے اپنی آزادی کی یاد کو 27ویں شب رمضان مبارک اور لیلۃ القدر پر یاد کیا، یا سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر اس نقطے کو ہم نے اجاگر کیا۔ وہ عظیم نعرہ تحریک آزادی کا کہ جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے، جس کی نسبتیں ہم ریاست مدینہ سے دیتے ہوئے نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں رمضان مبارک میں قرآن کریم کا جس میں نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر یہ سارا کچھ ہو گیا۔ 14 اگست 1947 بمطابق 27ویں شب رمضان مبارک لیلۃ القدر، یہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت خود سے ہمیں دے دی کہ اس ملک کی بنیاد میں لیلۃ القدر کی نسبتیں ہیں، رمضان کی نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کو ہم نے کیوں پیچھے ڈال دیا؟ ہم کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہم نے قمری کیلنڈر کے ساتھ اپنی آزادی کو نفی کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ میں کہتا ہوں لیلۃ القدر کی نسبتیں تو اللہ نے ہمیں دی، خود سے دی، اس کے لیے تو ہماری کوئی محنت نہیں تھی، یہ تو خود سے ہمیں مل گئی۔ اگر یہ نسبتیں نہ بھی ملی ہوتی، کچھ دیر کے لیے ان نسبتوں کو سائڈ پہ رکھ دو، پھر بھی ایک مسلمان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی آزادی کو اور اتنی بڑی نسبتوں کو اپنی اسلامی روایات کے ساتھ نفی کرتے خود سے۔ 1000 دفعہ 14 اگست، ہم کیلنڈر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں عیسوی کیلنڈر ہو یا اسلامی کیلنڈر ہو، شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، شمس بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور
عمل بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہم کو اس میں اختلاف نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ اپنی روایات کا پاس رکھتی ہے، اپنی روایات کا خیال رکھتی ہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرتی، وہ اپنی روایت کا پاس رکھتی ہے، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، دنیا پوری دنیا جس ڈگر پہ چل رہی ہے وہ اسی پہ چل پڑے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم 27 رمضان اور رمضان مبارک کا مہینہ للیت القدر کو ہم سرکاری طور پر بھی اور غیر سرکاری طور پر بھی 14 اگست کو بھی منائیں، اب 14 اگست کو بھی یاد رکھیں، لیکن اپنی اسلامی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے تھا کہ یوم تشکر کو اور جشن آزادی کو ہم اس دن بھی مناتے ہیں جو کہ ہماری روایت ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ہمیں آزادی کی نعمت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا آزاد مملکت کا خطہ دیا کہ جس میں کوئی باعث غیرے کا کوئی تعلق نہیں، تم کھل کر اس پر اسلامی احکامات کا نفاذ کرو، تم کھل کر قرآن اور حدیث کا نفاذ کرو اس پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جب میں انہیں کوئی خطہ دیتا ہوں، کوئی آزادی کی نعمت دیتا ہوں، تو پھر ان کا طور طریقہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مومنین کی صفات میں سے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ جب میں کوئی خطہ انہیں دیتا ہوں تو پھر یہ اس پر نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ اس خطے پر زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، یہ امر بالمعروف کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں اچھائی کا ہمیشہ اس پر حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کی انجام دہی کا اختیار یہ تو اللہ کے پاس۔ تو ہم ذرا ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم نے سرکاری سطح پہ، ریاستی سطح پہ اور غیر ریاستی سطح پہ نماز کے قیام کے لیے کتنی کوششیں کی، زکوٰۃ کے قیام کے لیے اس خطے پر کتنی کوششیں کی، عدالتوں میں اللہ کے قوانین کے تنفیذ کے لیے، عائلی قوانین کی تنفیذ کے لیے جو عین قرآن کریم کا حکم ہے اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی۔ کیا اب تک کمزوریاں ہیں؟ کیا جب آزادی کا دن آتا ہے صرف اس پہ یہ ہے کہ ہم رسمی طور پر جشن منا دیں، اور وہ جشن بھی پھر عین اسلامی ترتیب پر نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری قوم سر بسجود ہوتی، لیکن ہمارے جشن کے طریقے دیکھیں وہ بھی اغیار کے طریقوں پر ہے۔ ہم اس پہ موسیقی کا سماع کرتے ہیں، بے پردگی کا سماع ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو ون ویلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے حادثات کی خبریں آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اس ملیر کیمپ کے کتنے حادثات ہیں 14 اگست کے دن کے، ہائی وے پہ جاتے ہیں ون ویلنگ کر کے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی اتنے روڈ پہ۔ میں جانتا ہوں، بینام جانتا ہوں، اسی ملیر کیمپ کا بڑا بڑا ہوں، میرا خود دوست ہے اس میں بہت سارے، دنیا سے چلے گئے 14 اگست کے واقعات میں، آپ میں سے بہت سارے حضرات کو پتہ۔ تو یہ تو بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ایک یوم تشکر ہم نے بنیاد مرصوص کی کامیابی بھی منایا سرکاری سطح پر، الحمدللہ پورے پاکستان میں اس میں دفلیں ہوئی۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم 14 اگست پر پورے اجتماعی طور پر پورے ملک میں شکرانے کے نوافل ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور پھر محاسبہ کرتے کہ یا اللہ ہم سے جو اب تک اس اسلامی اسٹیٹ کے اوپر، ریاست پر قرآن اور حدیث کے وہ احکامات، چاہے اس کا تعلق عائلی قوانین کے ساتھ ہے یا اجتماعی قوانین کے ساتھ ہے، جو ہم سے خطائی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہم اس پہ معافی مانگ کر توبہ و استغفار کرتے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کرتے کہ ہم ان قوانین کا نفاذ کریں، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ڈیل بھی دیتے ہیں کہ اس نعمت کے جو تقاضے ہیں ان پر ان کو بروزگار یہ لوگ لاتے ہیں یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ، دیکھیں ہم نے بہت بڑا نعرہ دیا اس نے، لا الہ الا اللہ، اگر خدا نخواستہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بروزگار لاتے ہوئے اور اس کی تنفیذ میں
ہم نے کسی قسم کی سستی کی، غفلت کی، کوتاہی کی یا چشم پوشی کی تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس سینے میں منٹ نہیں لگاتے۔ اور ہمارے سامنے سابقہ قوموں کی بہت ساری داستانیں قرآن کریم پڑھیے گا، قوم عاد کو دیکھیے، معمولی لوگ نہیں تھے، بہت مضبوط ترین لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ آج ہم کرین سے پہاڑ کو نہیں تراش سکتے، اور وہ اپنے پتہ نہیں کس طریقے سے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ اللہ خود کہتے ہیں وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، تباہ و برباد ہو گئے، عبرت کا نشان بنائے۔ اس لیے اس دن کا تقاضا یہ ہے، آزادی کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن بہتر یہ ہوتا کہ ہماری قوم روزہ رکھتی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی، وہ نعمتیں جو ہمیں میسر ہے، آزادانہ طور پر الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آزادانہ طور پر الحمدللہ پردے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بہت سارے اسلامی قوانین پر کوئی پابندی نہیں، جو ہمیں اس ملک میں میسر ہے اس پہ ہم شکر ادا کریں، اور جہاں پر ہم سے سستی ہے، غفلت ہے، ہم سدباب کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کون کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، اس سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔